میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے۔ میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے؟ انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں؟ انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کچھ شور کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں کیا؟ اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھی۔ اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں، کیا کریں؟ خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے، لیکن اجازت نہیں۔ یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے دی۔ دیکھیے، جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام۔ جب خون کھولتا ہے آدمی کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بدر میں جو ہوا ایک واقعہ ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں۔ وہ جو 2 ٹین ایجرز تھے، نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ انصاری، 2 نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمار لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا۔ تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا۔ یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت دی محمد رسول اللہ نے۔ ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی ایذا تھی، اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور۔ وہ جو میں نے بتایا، پاگل ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک عجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لخت جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون تھے مصعب بن عمیر، کون تھے عثمان غنی، کون تھے سعد بن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ یہ ابھی تک تو قانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس بانو یہ مارز انقلاب میں ہے، بیویئر آف دی ریولوشن دیٹ از کمنگ، لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے